بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ اور جب یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی و اسماعیل اور اسماعیل ربنا اے ہمارے رب تقبل تو قبول فرما منا ہم سے انکا بے شک تو انتا تو ہی ہے السمیع خوب سننے والا العلیم خوب جاننے والا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کیا سکھا رہے ہیں؟ دنیا کے واسیوں کو دعا کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آؤ اس رب جلیل کو پکارنے کا طریقہ سیکھو، دنیا کی تاریخ اٹھاؤ اور پڑھو، اور آج بھی اس کا مشاہدہ کر کے دیکھو کہ مزدور جب کام کرتے ہیں تو اپنی تھکاوٹ کو کس طرح دور کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں اور کچھ گنگناتے بھی جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جا رہا ہے، باپ بیمار ہے اور بیٹا مزدوری کر رہا ہے۔ ان کو اس کام پر کسی نے نہیں لگایا مگر اپنے شوق نے۔ ان کو مزدوری کون دے گا؟ کوئی دنیا کا انسان نہیں، بلکہ ان کی تو صدا ہے ان اجریہ الا علی اللہ۔ اللہ کے گھر کے یہ معمار اور مزدور بھی اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھاتے وقت خاموش نہ تھے۔ یہ اپنی تکان دور کرتے ہیں تو زبان سے ایک مناجات بیان ہو رہی ہے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو، بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ پوری لگن سے اللہ کی رضا کے لیے ساری ہمت لگاؤ، عمل صالحہ میں پورا زور لگا دو، لیکن ساری کوششوں کے باوجود صرف اپنے عمل ہی پر انحصار نہ کر بیٹھو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس سے مزید مغفرت طلب کرو، اور مغفرت طلب کرتے وقت اپنی کمزوریوں کو مد نظر رکھو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں نبی نیک کام میں مشغول ہیں اور قبول نہ ہونے کا کھٹکا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خلیل الرحمن جیسے اللہ کے مقبول پیغمبر اللہ کا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کا گھر اس کے فرمان سے بناتے ہیں، اور پھر خوف ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے گر نہ جائے۔ سچ ہے، مخلص مومنوں کا یہی حال ہونا چاہیے۔ یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ، وہ نیک کام کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خوف اللہ سے کانپتے رہتے ہیں۔
کہ ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھاتے تھے اور دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے، لیکن صحیح یہی ہے کہ دونوں ہر ایک کام میں شریک تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے اور بعض اور آثار بھی اس واقعہ کے متعلق یہاں ذکر کیے جانے کے قابل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کمر بند باندھنا عورتوں نے حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ سے سیکھا ہے۔ انہوں نے اسے باندھا تھا کہ اس کے حضرت مائی سارہ رضی اللہ عنہا کو ان کا نقش قدم نہ ملے، انہیں ان کے جگر کے ٹکڑے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، جبکہ یہ پیارا بچہ دودھ پیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کے متعلق بتاتی ہوں کہ اب جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے یہاں ایک ٹیلہ تھا اور سنسان بیابان تھا، کوئی رہنے سہنے والا نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ماں بیٹے کو بٹھا کر پاس تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھ کر آپ چلے گئے۔ جب خلیل اللہ علیہ السلام نے پیٹھ موڑی اور جانے لگے تو مائی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے آواز دی کہ اے خلیل اللہ، ہمیں اس دہشت و وحشت والے بیابان میں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے پھر بھی مڑ کر نہ دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی، منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بار بار کہنے پر بھی جب آپ علیہ السلام نے التفات نہ فرمایا تو آپ فرمانے لگی، اے اللہ کے خلیل، آپ ہمیں کسے سونپ چلے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو۔ کہا اے خلیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ سن کر اسماعیل رضی اللہ عنہ کو تسکین ہو گئی اور فرمانے لگی پھر تشریف لے جائیے، وہ اللہ جل شانہ ہمیں ہرگز ضائع نہ کرے گا، اسی کا بھروسہ، اسی کا سہارا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ لوٹ گئیں اور اپنے کلیجہ کی ٹھنڈک اور اپنی آنکھوں کے نور ابن نبی اللہ کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان میں، اس ہو کے عالم میں لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سنیا کے پاس پہنچے اور یہ معلوم کر لیا کہ اب حضرت ہاجرہ پیچھے نہیں اور وہاں سے یہاں تک ان کی نگاہ کام بھی نہیں کر سکتی، تو بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب ذوالجلال والاکرام، میں نے اپنے بال بچوں کو ایک غیر آباد جنگل میں تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں دے، شاید وہ شکر گزاری کریں۔ آپ تو یہ دعا کر کے حکم اللہ بجا کر اپنی اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا صبر و شکر کے ساتھ بچے سے دل بہلانے لگی۔ جب تھوڑی سی کھجوریں اور ذرا سا پانی ختم ہو گیا، اب اناج کا ایک دانہ پاس ہے، نہ پانی کا گھونٹ، خود بھی بھوکی پیاسی ہیں اور بچہ بھی بھوک پیاس سے بےتاب ہے، یہاں تک کہ اس معصوم نبی زادے کا پھول سا چہرہ کملانے لگا اور وہ تڑپنے اور بلکنے لگا۔ مامتا بھری ماں کبھی اپنی تنہائی اور بے بسی کا خیال کرتی ہے، کبھی اپنے ننھے اکلوتے بچے کا، یہ اس کو بغور دیکھتی ہے اور سہمی جاتی ہے۔ معلوم ہے کہ کسی انسان کا گزر اس بیابان سے نہیں ہوگا، میلوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں،
کھانا تو کہاں، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آخر اس ننھی سی جان کا یہ ابتر حال نہیں دیکھا جاتا تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور صفا پہاڑ پر جو پاس ہی تھا اس پر چڑھ جاتی ہیں اور میدان کی طرف نظریں دوڑاتی ہیں تو کوئی آتا جاتا نظر آئے، لیکن نگاہیں مایوسی کے ساتھ چاروں طرف سے واپس آ جاتی ہیں تو اتر کر وادی میں پہنچ کر دامن اٹھا کر دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑ کی طرف جاتی ہیں، اس پر چڑھ کر نگاہیں چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کسی کو بھی نہ دیکھ کر پھر وہاں سے اتر آتی ہیں اور اسی طرح درمیانی تھوڑا سا دوڑ کر باقی حصہ جلدی جلدی طے کر کے پھر صفا پر چڑھتی ہیں۔ اسی طرح 7 مرتبہ کرتی ہیں، ہر بار آ کر بچہ کو دیکھ جاتی ہیں کہ اس کی حالت ساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفا مروہ کی سعی اور جو حاجی کرتے ہیں اس کی ابتدا یہیں سے 7ویں مرتبہ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا مروہ پر آتی ہیں تو کچھ آواز کان پر پڑتی ہے۔ آپ خاموش ہو کر احتیاط کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ یہ آواز کیسی۔ آواز پھر آتی ہے اور اس مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے تو آپ آواز کی طرف لپک کر آتی ہیں اور اب جہاں زمزم ہے وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ آپ جواب دیتی ہیں میں حاجرہ ہوں، میں حضرت ابراہیم کے لڑکے کی ماں ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے ابراہیم علیہ السلام تمہیں اس سنسان بیابان میں کسے سونپ گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اللہ کو ہم، پھر تو وہ کافی ہے، وہ کہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے غیبی شخص، آواز تو میں نے سن لی، کیا کچھ میرا کام بھی نکلے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی، وہیں زمین سے ایک چشمہ پانی کا ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھوں سے اس پانی کو مشک میں بھرنا شروع کیا، مشک بھر کر پھر اس خیال سے کہ اب پانی ادھر ادھر بہہ کر نکل نہ جائے آس پاس باڑ باندھنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ اس طرح پانی کو نہ روکتی تو زمزم کنویں کی شکل میں نہ ہوتا بلکہ وہ ایک جاری نہر کی صورت میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا اور بچہ کو بھی پلایا اور دودھ پلانے لگی۔ فرشتے نے کہہ دیا کہ تم بے فکر رہو، اللہ تمہیں ضائع نہ کرے گا، جہاں تم بیٹھی ہو یہاں اللہ کا ایک گھر اس بچے اور اس کے باپ کے ہاتھوں بنے گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اب یہیں رہ پڑی، زمزم کا پانی پیتی اور بچہ سے دل بہلاتی۔ بارش کے موسم میں پانی کے سیلاب چاروں طرف سے آتے، لیکن یہ جہاں رہتی تھی یہ جگہ ذرا اونچی تھی، ادھر ادھر سے پانی گزر جاتا اور یہاں امن رہتا۔ کچھ مدت کے بعد جرہم کا قبیلہ قدا کے راستہ کی طرف سے اتفاقاً گزرا اور مکہ شریف کے نیچے کے حصہ میں اترا۔ ان کی نظریں ایک آبی پرندے پر پڑی تو آپس میں کہنے لگے یہ پرندہ تو پانی کا ہے، یہاں پانی کبھی نہ تھا، ہماری آمد و رفت یہاں سے کئی مرتبہ ہوئی، یہ تو خشک جنگل اور چٹیل میدان ہے، یہاں پانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بھیجے اور انہوں نے واپس آ کر خبر دی وہاں تو بہترین اور بہت سا پانی ہے۔ اب وہ سب آئے اور حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہا سے عرض کرنے لگے کہ مائی صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں، پانی کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں شوق سے رہو، لیکن پانی پر قبضہ میرا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حاجرہ تو چاہتی تھی کہ کوئی ہم جنس مل جائے، چنانچہ یہ قافلہ یہاں رہ پڑا۔ حضرت اسماعیل انہی میں بڑے ہوئے، انہی میں ان کا نکاح ہوا اور انہی میں ان کا پھر دوسرا نکاح بھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ رضی اللہ عنہا اگر تیری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نہ ہوتا تو میں کعبہ کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خیرات کر ڈالتا اور دروازے کو زمین دوز کر دیتا اور حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا، اور صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ میں اس کا دوسرا دروازہ بھی بنا دیتا،
ایک آنے کے لیے اور دوسرا جانے کے لیے۔ چنانچہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایسا ہی کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے میں اس کی دوبارہ بنا میں رکھوں اور ابراہیم پر بناؤں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک دروازہ مشرق رخ کرتا اور ایک دوسرا مغرب رخ، اور 6 ہاتھ حتیم کو اس میں داخل کر لیتا جسے قریش نے باہر کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی میں آپ کو تھوڑی سی ایک حدیث سنا جاؤں، 1-2 کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو 2 چھوٹی پنڈلیوں والا اور ایک چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی پھر خراب کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ سیاہ فام ایک ایک پتھر الگ الگ کر دے گا، اس کا غلاف لے جائے گا اور اس کا خزانہ بھی۔ وہ ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا اور گنجا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کدال بجا رہا ہے اور برابر ٹکڑے کر رہا ہے۔ غالباً یہ واقعہ جس کے دیکھنے سے ہمیں محفوظ اللہ رکھے، یاجوج ماجوج کے نکل جانے کے بعد کا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج وغیرہ اور عمرہ کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں یاجوج ماجوج اور فتنوں سے اور اس جیسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور اپنے صحیح صراط مستقیم پہ رکھے، اور جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا